السلام علیکم سامعین، آج کی میری یہ کہانی دل و دماغ پر سکتہ طاری کر دینے والی ایک خوفناک سچی کہانی ہے۔ تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کی اندھیری رات میں ہر طرف موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سناٹے میں صرف بارش کی چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ اسی لمحے ہاؤس نمبر 333 کے سامنے ایک رکشہ رکا، جس سے معذور لڑکی بمشکل باہر نکلی۔ ہاؤس نمبر 333 کا بورڈ تیز ہوا سے ہل رہا تھا۔ سنسان سڑک اور خوفناک درختوں کے درمیان واحد ہاؤس نمبر 333 بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے من میں ڈر کی لہر دوڑی، پھر بمشکل قدم بڑھائے اور ڈور بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کڑکڑاہٹ سے کھلا۔ سامنے اس کی ہم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ آپ بھول گئیں آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا، آپ اپنا گھر کرائے پر دینا چاہتی ہیں۔ اوہ ہاں، آئیے۔ اس نے شائقہ کو اندر آنے کی اجازت دی اور اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ کیا تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ شائقہ نے اس کی تقلید میں چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری دادی میرے ساتھ ہیں۔ میرے ماں باپ مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں، تب سے دادی میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں بھی اس شہر میں نئی ہوں، اخبار میں تمہارے گھر کا اشتہار دیکھا تو رات کو ہی چلی آئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سرگوشی کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ہنس دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، فضول باتیں مت کرو۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے کون سا پورشن کرائے پر دو گی؟ نیچے والا۔ اوکے۔ وہ اپنا سامان بمشکل ہاتھ سے گھسیٹتی اندر گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہی لڑکی صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شائقہ نے جب ایک نگاہ ٹی وی کی طرف دوڑائی تو خوف کے مارے اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیا؟ ٹی وی کے اندر کوئی بھوت ہے؟ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹی وی بالکل نارمل ہے اور میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ لگتا ہے تم تھک چکی ہو، آرام کرو۔ شائقہ سر پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں بیڈ پر گر گئی۔ غنودگی کے عالم میں اسے کئی خوفناک آوازیں سنائی دیں۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ کوئی ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ لمحہ بھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی ساریہ آ گئی۔ ہاں میں ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ دراصل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، بلکہ جب سے تم آئی ہو مجھے اپنے گھر میں ہی خوف آنے لگا ہے۔ بکواس بند کرو۔ ضرور تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ نہیں پلیز مت جاؤ، میری دادی اکیلی سو رہی ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک رات یہاں رک جاؤ، بے شک صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ شائقہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گویا رونے لگی۔ میری دادی اوپر کے کمرے میں اکیلی سونا پسند کرتی ہیں، انہیں کسی قسم کا شور و غل پسند نہیں۔ اس وقت میں انہیں نہیں جگا سکتی، تم پلیز میرے کمرے میں سو جاؤ، اس طرح ہم دونوں کا ڈر کم ہو جائے گا، اس نے روتی آواز میں کہا۔ تو شائقہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے زوردار آوازیں آنے لگیں۔ یہ ایسی خوفناک آوازیں تھیں جیسے کوئی اسپیکر میں بے سرا بول رہا ہو۔ وہ دونوں گھبرا گئیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ شائقہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم منحوس ہو۔ میں کب سے یہاں رہ رہی ہوں، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، مگر آج تمہارے آتے ہی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہ سب کہہ رہی تھی کہ لائٹ آف ہو گئی۔ وہ دونوں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے تم شائقہ نہیں، کوئی ڈائن ہو اور تم مجھے مارنے آئی ہو۔ بکواس مت کرو، میں سیدھی سادی لڑکی ہوں، بلکہ مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ اچانک برتن کوٹنے کی آواز آئی۔ یہ رات کے اس وقت برتن کون توڑ رہا ہے؟ شائقہ نے پوچھا۔ وہ میری دادی، انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، شاید وہ اٹھ گئیں۔ اب جب تک وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گی انہیں نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شائقہ نے تکیے سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے ماضی کے منظر کو سوچنے لگی۔ شائقہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے ماسٹرز کر رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نوکری کر کے تجربہ حاصل کرے اور اپنے پورے خاندان میں سے اول بہادر خاتون کہلائے۔ اسے خطروں سے لڑنے کا شوق تھا، دل میں کئی میدان تھے جن کو وہ فتح کرنا چاہتی تھی۔
تو اس کی دوست ماریا کے سوا اسے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو ہی اس نے اخبار میں کرائے کے گھر کا اشتہار دیکھا تو فوراً موسم کی صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے رکشے پر لمبی مسافت کے بعد پہنچ گئی، مگر اب اسے یہاں آ کر سب الٹ لگ رہا تھا۔ بالآخر وہ کمرے سے باہر آئی اور کچن کی جانب بڑھی۔ شدید پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کچن کے اندر گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے فریج کا دروازہ کھولا تو وحشت کے مارے اس کا دل منہ کو آ گیا۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں ساریہ بھاگتی ہوئی شائقہ کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ میں نے فریج میں کسی لڑکی کا کٹا ہوا سر دیکھا اور اس کے دونوں کٹے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ تم پیچھے ہٹو، میں ابھی فریج کو دیکھتی ہوں۔ وہ فریج کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا۔ فریج میں محض کھانے کا سامان موجود تھا۔ شائقہ کی حیرت کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھا؟ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ کیوں ڈرتی اور ڈراتی ہو؟ یہ سراسر تمہارا وہم ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے پیاس کی طلب ہوئی تو پانی پینے کے لیے کچن کی جانب آ گئی، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر میری حالت بری ہو گئی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ اسی لمحے ایک پراسرار آواز نے انہیں چونکا دیا۔ مجھے کھانا دو، مجھے خون چاہیے، جلدی کرو ورنہ میں سب ختم کر دوں گی۔ بے حد پراسرار آواز تھی جو کسی بوڑھی خاتون کی لگ رہی تھی۔ آواز یقیناً اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ دیکھو، یہ آواز سنو۔ شائقہ نے منہ پر انگلی رکھ لی اور ساریہ کو اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم کس آواز کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بکواس بند کرو، یہ تمہاری دادی کی آواز ہے۔ ضرور تم دونوں چڑیل ہو جو مجھے مار دینا چاہتی ہو، مگر میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے تمہاری دادی کے کمرے میں ضرور جا کر دیکھوں گی۔ نہیں، تم ان کے کمرے میں مت جانا، وہ کوئی چڑیل نہیں، ساریہ بتاتے ہوئے غمزدہ ہو گئی۔ پھر کیا حقیقت ہے؟ شائقہ نے مزید پوچھا۔ دراصل میرے والدین کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی، جس کا صدمہ میری دادی برداشت نہ کر سکیں اور دماغی طور پر توازن کھو بیٹھیں۔ اب وہ عجیب اور بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ میں انہیں اس شہر میں لے آئی تاکہ یہاں رہ کر ان کا علاج کروا سکوں۔ بہت اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو، مگر تمہارا یہ ڈرامہ میں ہرگز نہیں سنوں گی، شائقہ نے تیزی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر فوراً دادی کے کمرے میں گھس گئی۔ چند ہی لمحوں بعد دادی اور شائقہ کی ملی جلی خوفناک چیخیں برآمد ہوئیں، جس سے نیچے کھڑی ساریہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی دادی کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی حالت درست کرتے جلدی سے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ خوف اور وحشت سے دل پھٹنے کو آ گیا۔ شائقہ کا جسم ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے شائقہ کو بری طرح نوچ نوچ کر کھایا گیا ہو۔ اس کے وجود کا ہر مردہ حصہ اس کی بری طرح ہونے والی موت کی گواہی دے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی وحشت ناک منظر کو دیکھ رہی تھی کہ دادی کے چیخنے کی آواز چھت سے آئی۔ وہ بری طرح آواز کی تقلید میں چھت کی طرف بھاگی۔ چھت پر پہنچتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، شاید ہی کسی ذی نفس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ دادی کا جسم ایک طرف مردہ ہو کر پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں سے خون چوس کر بے جان کر دیا ہو۔ چھت پر بے پناہ کووں کا ڈیرا تھا۔ کوے زور زور سے دادی کے جسم سے گوشت نوچ کر کھا رہے تھے، جبکہ اس کے سامنے ہی بیٹھی ایک نوجوان لڑکی ٹانگوں میں سر دبائے بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ساریہ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ لڑکی کا چہرہ بری طرح پگھلنے لگا، جسم کا سائز بڑھنے لگا اور کپڑوں پر خون آنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ پہچانا مجھے؟ شائقہ، اس نے غصے سے جواب دیا۔ کون ہو تم؟ تم میری دادی کی قاتل ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ چھوڑو گی تو تب جب خود بچو گی۔ چڑیل ہنسی۔ کیا مطلب؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ میں شائقہ، ایک عام سی بھولی بھالی لڑکی جو صدیوں سے اس گھر میں رہتی ہے۔ جانتی ہو جس عورت سے تم نے یہ گھر خریدا تھا وہ کون تھی؟
وہ میں تھی، مگر اس وقت میں نے اپنا چہرہ بدل لیا تھا۔ تمہارے ہی گھر میں آ کر میں نے تمہیں سے ڈرامہ رچایا اور تمہیں ڈرانے کی کوشش کی اور کہا تم کوئی چڑیل ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس رہی۔ پیاری ساریہ، میں بہت ظالم ہوں۔ جو بھی اس گھر کو خریدتا ہے یا رات گزارنے آتا ہے اس کو اسی طرح ڈراتی ہوں اور پھر مقررہ وقت آنے پر ان کو ابدی نیند سلا دیتی ہوں۔ تم نے حقیقت میں چڑیل نہیں دیکھی ہوگی، مگر تمہاری موت سے قبل میں تمہیں اپنا روپ دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے دانت لمبے ہو گئے، ہاتھوں کے ناخن تلواروں کی مانند لمبے اور نوکیلے ہو گئے، چہرے پر جھریاں سی پڑنے لگیں اور بالوں نے اس کا چہرہ مکروہ سا کر دیا۔ وہ آدھی لڑکی اور آدھی بن مانس جیسی شکل اختیار کرنے لگی۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔